اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن دبائیے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ کو جلد از جلد حاصل ہو سکے۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس موضوع کا حسین عنوان ہے کلمہ طیب کا ظاہر و باطن راز۔ ہر صاحب تحقیق یہ بات خوب سمجھ لیں کہ کلمہ طیب جو کہ اول کلمہ طیب کے نام سے عام انسان بھی اسے جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ کلمہ طیب یوں تو بظاہر ایک چھوٹا سا کلمہ، معمولی سی ایک بات معلوم ہوتا ہے، معمولی سا جملہ معلوم ہوتا ہے، معمولی سی بات معلوم ہوتا ہے۔ اس کلمے کو زبان سے ادا کر لینا بہت ہی آسان ہے، جسے بچہ پڑھتا ہے، لیکن اس کلمہ طیب کو صرف طوطا مینا کی طرح نہیں پڑھنا ہے، یاد نہیں کرنا ہے۔ اس کی تحقیقی گفتگو اپنے پیر و مرشد سے سننا بہت ضروری ہے، اپنے رہبر سے اس کی حقیقت پانا بہت ضروری ہے۔ خیال رہے کہ کلمہ طیبہ کے ظاہری و باطنی معنی، مطلب، معنی و مقاصد اور حقیقت، اس کی عظمت بہت بھاری اور بہت گراں ہے، جو انحد علوم کو سمیٹے ہوئے ہیں، انحد علوم کا مخزن ہے۔ اس کلمہ طیبہ اور اس کی معرفت باخدا بیان اور قیاس سے باہر ہے۔ تحریر اور تقریر میں وہ کلمہ طیبہ کی وضاحت اس طرح نہیں آ سکتی جس طرح کے اس کے آنے کا حق ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ کلمہ طیب وہ بار امانت ہے جسے اٹھانے میں پہاڑ، پانی، آگ وغیرہ حتیٰ کہ 4 عناصر کی طاقت نے جواب دے دیا تھا۔ بالآخر خلیفۃ اللہ نے اسے بآسانی اٹھا کر اپنے دل میں رکھ لیا اور دل میں رکھ کر ایمان و اسلام کو زینت بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ، طہارت، عبادت و ریاضت سے اس کی زندگی معراج بندگی میں تبدیل ہوئی اور مجاہدات و فتوحات کے ذریعے کونین میں فتح مبین حاصل کر لی، یعنی روشن جیت حاصل کر لی۔ کس نے؟ جس نے اس کلمہ طیبہ کو سمجھ لیا۔ ناظرین اکرام، بخوبی اس بات سے واقفیت ہونا چاہیے ہر صاحب تحقیق کو کہ کلمہ طیب ہی اول و آخر ہے، کلمہ طیب ہی باطن و ظاہر ہے، کیونکہ یہ کلمہ اول و آخر، باطن و ظاہر چاروں طرف سے عالم کو گھیرا ہوا ہے
اور تمام قدرت و قوت اور اسرار و معرفت اور عزت و عظمت اور تقدیر و تدبیر کی تاثیر سے پر ہیں۔ اور جو شخص کلمہ طیب کی اس تاثیر پر شک کرتا ہے وہ مردہ دل زندیق ہیں۔ خیال رہے کہ جس شخص کے وجود میں کلمہ طیب تاثیر کر جاتا ہے تو وہ راز کن کی حقیقت سے کلمہ طیب پڑھتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ الف مرۃ الا بتحقیق فہو کافر، کوئی بغیر تحقیق کے 1000 بار بھی کلمہ پڑھے پھر بھی وہ کافر ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ زبانی اور رسمی کلمہ پڑھ رہا ہے، نہیں جانتا کہ کلمے کا بھید کیا ہے، کلمے کا اسرار کیا ہے، کلمے کا راز کیا ہے، کلمے میں نفی کس کی ہے، کلمے میں اثبات کس کا ہے۔ کلمہ تو کائنات کی ہر شے پڑھ رہی ہے، ذرے سے آفتاب تک، ہوائیں، فضائیں، ہر چیز کلمہ پڑھ رہی ہے، لیکن حضرت انسان اشرف المخلوقات ہیں، تو فرض ہے اشرف المخلوقات پر کہ کسی بہترین اور اشرف طریقے سے کلمہ پڑھیں جیسا کہ کلمہ پڑھنے کا حق ہے، اس کے راز و نیاز جاننے کی کوشش کریں۔ خیال رہے کہ یہ راز و نیاز اہل ظاہر یعنی ظاہری علماء سے کبھی حاصل نہیں ہوں گے۔ علماء ظاہر اس راز سے انجان ہیں، اور جو خود انجان ہیں وہ دوسرے کو کیا واقفیت عطا کریں گے۔ اس راز کو جاننے کے لیے علماء ظاہر و باطن، جو ظاہر سے بھی واقف ہو اور باطن بھی سمجھتا ہو، ان کی صحبتوں میں اختیار کریں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان کی صحبتیں اختیار کریں اور ان سے کلمہ طیبہ کا نقطۂ خاص سمجھنے کی کوشش کریں کہ کلمہ طیب کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس شخص کے وجود میں کلمہ طیب تاثیر کر جاتا ہے تو وہ اسرار کن کی حقیقت سے کلمہ طیب پڑھتا ہے، یعنی کن کے راز سے واقف ہو کر کلمہ طیب کی تلاوت کرتا ہے، اور کلمہ طیب کی برکت سے حضور پرنور میں پہنچ جاتا ہے، یعنی مجلس محمدی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص روشن ضمیر ہو کر ولی اللہ اور فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور 100 سالہ گناہ و کفر میں ڈوبا ہوا کافر و یہود و نصارہ جب ایک دفعہ کلمہ طیب اخلاص سے پڑھتا ہے تو وہ پاک اور بہشتی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، وہ کفر میں ڈوبا ہوا ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، لیکن جب اگر ایک مرتبہ کلمہ طیب صدق دل سے پڑھ لیں کلمہ سمجھ کر، تو وہ پاک اور جنتی ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ کلمہ طیب میں 2 جز یعنی 2 حصے اور 6 منزل و مقام ہیں۔ اول جز لا الہ الا اللہ، اس میں 12 حروف ہیں، اور دوسرا جز یعنی دوسرا حصہ محمد رسول اللہ،
اس میں 12 حروف ہیں، جملہ 14 حروف ہیں۔ جملہ کلمہ طیب میں 24 حروف ہیں۔ اب حرف 24 کی مناسبت دیکھیے۔ انسان دن اور رات میں 24 حرف ہیں، دن اور رات میں 24 حرف ہیں۔ انسان دن اور رات میں 24,000 بار سانس لیتا ہے۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور آسمان و زمین میں ظاہر و باطن 12 جملہ 24 بروج یعنی کھمبے خدا تعالیٰ نے بنایا ہے، اور عالم اجسام میں ایک دم میں 24,000 بار قطرہ خون کی دوڑ عموماً مانی جاتی ہے۔ تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ طیب ہر عالم میں، چاہے وہ عالم اجسام ہو یا وہ عالم ارواح، کلمہ طیبہ زندہ و جاوید بن کر موجود ہیں، اس لیے کہ تمام عالم کی ابتدا کلمہ طیب ہے، اور کلمہ طیب سے ہی ابتدا بھی ہے، اور کلمہ طیب سے ہی اختتام یعنی انتہا بھی ہے، اور ان کے قدرت و قیام کلمہ طیب سے ہے، اور خاتمہ بالخیر بھی کلمہ طیب پہ ہونا ہے، تبھی ایمان کی موت مرے گا انسان۔ زندگی بھر وہ تمام وظائف، ہر وظیفہ اپنی جگہ فوقیت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، لیکن افضل الذکر کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ذکر سب اپنی جگہ ہے، سب کا احترام اپنی جگہ ہے، ہر ذکر اپنی جگہ فوقیت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، لیکن افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کسی کو اگر مسلمان کرنا ہو تو نماز نہیں پڑھائی جاتی، قرآن نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ پہلے کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے۔ کلمہ طیب سے اس کی زبان کو پاک کیا جاتا ہے، اس کے ذہن کو پاک کیا جاتا ہے، اس کی عقیدت سے دوئی کے اندھیروں میں کلمہ طیب کی روشنی ڈالی جاتی ہے، حتیٰ یہ حاصل کلام یہ کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ کی تحقیق، تصدیق اور تلقین کریں، کیونکہ کلمہ طیبہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا انسان نے اس کو سمجھ رکھا ہے۔ تصویر کے دونوں رخ سمجھ میں آنا چاہیے، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ بتا دیں کہ ظاہر ہر چیز فانی ہے، ہر چیز جو ظاہر ہے وہ فانی ہے، اللہ باطن ہے، وہ باقی ہے، وہ لا فانی ہے، اور اس لا فانی کی ذات مقدس کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں علم باطن جاننا ہوگا، اور علم باطن کسی کتاب یا مدرسے یا مسجد میں نہیں ملے گی، یہ ملے گی خانقاہ مرشد کامل میں۔ ہر کتاب، ہر مضمون، ہر پیراگراف اللہ کے راز سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن جب تک اس مضمون کو سمجھانے والا نہ ملے ہماری سمجھ نامکمل ہے۔ انسان کی سمجھ نامکمل رہتی ہے جب تک کہ اس کی ملاقات مرشد کامل سے نہیں ہوتی۔ مولا کریم جو لوگ بے پیر ہیں انہیں ہدایت عطا کرے کہ کامل پیر اور اچھے رہنما کی تلاش کریں
اور اس کے ہاتھ پر بیعت حاصل کریں اور اللہ کی معرفت سے مال مال ہو جائے، اس کے نسبت سے فیضیاب ہو جائے۔ مولا ہر ایک کو نسبت سمجھنے کی اور مرشد کامل کی محبت میں غرق ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔